بات کرنی ہے آج ہمیں، اور اس سوات میں بیٹھ کر بات کرنی ہے، تو میں کہتا ہوں کہ قوم کے لیے خوشخبری کا یہ ہفتہ ہے، مبارکباد کا یہ ہفتہ ہے، اور اس چیز کا ہے کہ جو جھوٹ اور سچ کو ثابت کرنے کا ہے کہ اس ملک میں جھوٹا کون ہے اور سچا کون ہے، کس کا بیانیہ کس حد تک ٹھیک ہے اور کس حد تک اس پر کڑا ہے۔ سب سے پہلے تو جو عمران کی ایک بیانیہ بنایا تھا، پتہ نہیں ایک صرف اپنے کوئی بیرونی دنیا میں بیٹھ کر، کوئی اندر بیٹھ کر، کوئی ایک اس طرح سازشی ٹیم ہے، اور وہ سازش والوں کا کام بھی ہے کہ اس طرح جھوٹے بیانیے بنا کے اور قوم کو گمراہ کرے۔ تو اگر میں بہت لمبا آگے نہیں جانا چاہتا ہوں، وہی سے ہم شروع کریں اس سائفر سے اور اس بیانیہ سے کہ امریکہ نے میرے خلاف سازش کی ہے اور اس طرح مراسلہ بھیجا اور تمام لوگ ایک سائڈ ہو گئے اور مجھے پھر گورنمنٹ سے الگ کر دیا۔ تو اسی پر پوری قوم کو گمراہ کرنے کی بھرپور کوشش کی، اور ہماری بدقسمتی رہی کہ ٹائم آ جائے گا کہ ان لوگوں کو بھی احساس ہو جائے گا کہ یہ بندہ واقعی انٹرنیشنل جھوٹا اور مکاری شخص ہے، اور بہت سے لوگوں نے اس پر یقین بھی کر دیا جو آپ دیکھ رہے۔ تو اس کو قوم کو گمراہ کیا، اور خود پھر اس کی جو اس کا ہمیشہ عادت رہا ہے کہ یو ٹرن میں اکثر کہتا ہوں کہ اس کو یو ٹرن کی یونیورسٹی کھلنی چاہیے تھی، اور پھر بھی میں کہتا ہوں کہ کھلنی چاہیے کہ وہ سارا جھوٹ اور یو ٹرن کا ماہر بندہ ہے۔ تو اسی پر بھی یو ٹرن لے لیا آپ کے سامنے، پھر کہتا ہے کہ امریکہ سے اچھے تعلقات رکھنا چاہتا ہوں، ان سے معافیا بھی مانگی، اور یہ کہا بھی کہ وہ بات ختم ہو گئی۔ اتنی قوم کو گمراہ کیا تو اس کا کون جواب دے گا کہ ابھی آپ کہتے ہیں کہ بات ختم ہو گئی اور وہ بات ابھی اس کی بات نہ کرے، اور ہم اچھے تعلقات امریکہ کے ساتھ رکھنا چاہتے۔ تو اس طرح گمراہ کرنا اتنی افسوس کی بات ہے۔ دوسری طرف پھر وہی دھرنے اور چڑھائی اور یہ باتیں کرتے رہے اسلام آباد کو اور استعفے لینے کی۔ درمیان میں ایک نیا چیز نکالا، اور وہ اس حد تک چلا گیا کہ یہ ہم سب کی یہ ڈیمانڈ، سب سے پہلے ہمارے لیڈر میاں محمد نواز شریف کی یہ ڈیمانڈ کہ اسٹیبلشمنٹ کو نیوٹرل ہونا چاہیے، سیاست میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے، اور کسی کے ساتھ کسی کو گرانا اور کسی کو لانے کا کام نہیں کر لینا چاہیے۔ تو جب وہی بات ہو گئی، اور اس کی مثال خود میں عمران خان سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی جو ضمنی الیکشن ہوئے اور آپ جیت گئے، اگر اسٹیبلشمنٹ آپ کی مخالفت کرتا، وہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب مخالفت کرتے کس طرح ہوتا ہے، تو اگر آپ کی مخالفت کرتا تو آپ کس طرح جیت جاتے۔ یہ تو بڑی اسٹیبلشمنٹ اداروں کی آپ بات کرتے، کسی ایک میجر کی ڈیوٹی لگاتے اور آپ کی مخالفت میں لگ جاتے، تو آپ دیکھتے کہ آپ کس طرح جیت جاتے۔ اور وہی الیکشن کمیشن جس کو پچھلے دور میں جس طرح استعمال ہوا، اگر وہی الیکشن کمیشن آپ کی مخالفت کرتا تو پھر آپ کس طرح جیت سکتے تھے۔ مگر اگر وہ لوگ نیوٹرل ہو گئے، جو آپ عادی ہے کہ نیوٹرل پر تو آپ اکتفا کرتے نہیں، جب انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارا اس میں کوئی کام نہیں، یہ لوگ جانے اس کے کام جانے، پاکستان کی عوام جانے، اور اس نے وہی چیز ثابت کر دی، تو اس کے بعد بھی آپ کو اتنی تکلیف ہونا کہ نہیں آپ کو نیوٹرل نہیں ہونا ہے، اور نیوٹرل کے لیے آپ نے کیا کیا الفاظ استعمال نہ کیے، گدے تک اور کس طرف آپ نہیں چلے، اور پھر وہ نیوٹرل لفظ آپ عمران خان پر اتنا برا لگا کہ اس نے ایک مصمم ارادہ کر دیا، جس طرح پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا۔ پہلے وہی پلین پاکستان کو کہاں سے کہاں لے کے گیا، گرے لسٹ بلیک کی طرف جا رہا تھا اور ڈیفالٹ ہونے جا رہا تھا، وہی کام کر دیا۔ تو دوسرا اس نے یہ بھی ڈٹ کر کہ کس کے ایجنڈے پر چل رہا ہے بیرونی دنیا، اس میں ہماری کون سی دشمن اور وہی لوگ شامل ہوں گے۔ ظاہر بات ہے فارن فنڈنگ کیسے پتہ چلے کہ اس کے اکاؤنٹ میں کہاں سے اور کتنے کروڑ روپیہ ہے، کس نے بھیجے، وہ ابھی صاف نظر آ رہا ہے۔ تو دوسرا ٹاسک اس کو یہ ملا کہ آپ ابھی لگ جائے اپنے اداروں کے خلاف، افواج پاکستان کے خلاف، اور وہی بات اس نے اس حد تک شروع کی کہ کس حد تک نہیں گئے۔ ارشد شریف کی بات کرے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نصیب کرے۔ ہمیں بیشتر ایک پاکستانی سب کو اس پر دکھ ہے کہ اس کا وہی مرڈر ہو گیا، اور اس کی تحقیق ہونی چاہیے، تفتیش ہونی چاہیے، انکوائری ہونی چاہیے، حکومت کو بھی اس میں ہماری وہی اپنی انپٹ دینی چاہیے۔ مگر ایک طرف بلائنڈلی بیٹھ کر اس پر اس طرح اداروں پر الزام لگایا کہ یہاں سے ہمارے ادارے اور عیسائی کے لوگ اور فوج کے لوگ گئے اور وہی ارشد شریف کا مرڈر کیا۔
یار خدا کے لیے یا پاکستان میں کم بولتے ہیں. ارشد شریف کا نام تو میں اس کی ابھی وہ فوت ہو چکا ہے، بات نہیں کرنی چاہیے، ہم اس کے لیے احترام رکھتے، مگر تب ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ بھی صحافی ہے کہ جس نے مراد سعید کے ساتھ میرے ذاتی طور پر ایک گھنٹہ ایک پروگرام کیا جھوٹ پر مبنی. پھر مجھے پتہ لگا، میں ٹریس کر رہا تھا کہ RY کے کون سا صحافی ہے، ارشد شریف صاحب ہے. وہ بات میں نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ آج تک بھی میرا کورٹ میں وہ کیس چل رہا ہے، جو بھی ہوا ہو گیا، بھی وہ فوت ہو چکا ہے. مگر ہم سب کو اس پر دکھ ہے، مگر اسی چیز کو آپ ڈائریکٹلی اپنے اداروں کے کھاتے میں ڈالنا کہ ہماری افواج پاکستان بیرونی دنیا میں بھی اتنے بدنام ہو جائے، اتنی بدنام ہو جائے، لوگوں کی نفرت ہو جائے، اور پھر اتنا کمپین چلانا کہ اگر لوگ یا خاکی وردی والے راستے پر جاتے ہیں تو لوگ آپ کے لوگ اس کے مرد آباد کے نعرے لگاتے. تو آپ خدمت کس کی کر رہے ہیں؟ اس کے کیا قیمت ادا کرنے پڑے گا اگر اس خاکی وردی کو آپ اتنا ذلیل کرے اور عوام کی ذہن میں اس طرح خاکہ بن جائے. تو اللہ نہ کرے ہم نے دیکھے، وہ ملیٹنسی بھی دیکھیے، یہ سیلابیں بھی دیکھیے، زلزلے بھی دیکھیے، اپنے سرحدات پر بھی دیکھے، تو پھر آپ کے ساتھ کیا رہ جائے گا؟ تو یہ کوئی پاکستان کی خدمت نہیں ہے، بہت افسوس کی بات ہے. تو میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلے عمران کی یہ ڈیمانڈ ہمیں سمجھ میں نہیں آئی کہ اس کے 2 ڈیمانڈ تھے کہ میں پریشر ڈیولپ کروں گا، کہ یہ کروں گا وہ کروں گا. اس کے سمپل 2 ڈیمانڈ تھے. کیا ڈیمانڈ ہے؟ کہ سب سے پہلے تو میں جو آرمی چیف لگانا چاہتا ہوں پاکستان میں وہی آرمی چیف ہوگا. تو آپ گاجرے مولی ہے آپ کے، جب آپ پرائم منسٹر ہی نہیں ہے، پاکستان کا اپنا ایک آئین ہے اور قانون ہے، اس آئین اور قانون کے تحت یا فیصلے ہوتے ہیں، اس کا اختیار پرائم منسٹر آف پاکستان کے ساتھ ہے. تو آپ کون ہے کہ آپ نام دیتے کہ یہ نام لگانا چاہتا ہو، یہ نام نہیں لگانا چاہتا ہو؟ اور اس نے اتنی پریشر ڈیولپ کی، اگر میرے مرضی کا نہیں لگنا ہے تو اسلام آباد پر چڑھائی کروں گا اور یہ گورنمنٹ ختم کروں گا، فلاں کروں گا، یہ کروں گا، اور عوام کو مجھے ترس آتی ہے اور ان کو احساس ہو جائے گا ایک دن اس کو یہ قیمت دینا ہوگا کہ عوام کے ساتھ جو جھوٹ بولا ہے، یہ عوام کو ایک جھوٹ کا حساب کتاب اس کو دینا ہوگا. تو اس طرح ایک چیز ڈیولپ کر دی، مگر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس کے آگے کوئی جھکا نہیں، اور وہی فیصلے جو ہوئے میرٹ پر ہوئے، آئین اور قانون کے مطابق ہوئے. تو وہی اس کی ہوا تو وہی اسی دن نکل گئی. اس کے ٹائر پنچر نہیں، عمران خان کے گاڑی کی ٹائر برسٹ ہو گئے اسی دن کے. وہی جو بھی فیصلہ ہوا، جو اس کی سوچ ہے، وہ ہم گمان میں نہیں تھا کہ آپ کون ہے، آپ سے پوچھنے والے ہی. پاکستان کا اپنا آئین ہے، اپنا قانون ہے، اس کے مطابق فیصلے ہوں گے، اور بہت اچھے فیصلے ہوئے، سینیارٹی پر ہوئے، میرٹ پر ہوئے. تو اسی دن اس کی وہی ہوا تو نکل گئی. پھر اس کے ساتھ یہ لگنا کتنی دکھ کی بات ہے کہ پھر دوبارہ الیکشن پہلے کرائے، دوسری کرائے، اسلام آباد جاؤں گا، استعفیٰ لے کر آؤں گا. کس طرح یہ لوگوں کے ساتھ آپ ظلم کر رہے ہیں، ان جوانوں کے ساتھ ظلم کر رہے، عوام کے ساتھ ظلم کر رہے، ان کو جھوٹ بول رہے، جھوٹ پر جھوٹ بول رہے. تو جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ آپ استعفیٰ لینا ہے، کسی کو سمجھ نہیں کہ استعفیٰ کیوں لینا، کس مقصد کے لیے لینا ہے، وہی آپ بتاؤ. مگر آخر میں آپ کا وہی اس ڈرامے کا بھی کل رات وہی ڈراپ سین ہو گیا، لوگوں نے دیکھ لیا